السلام علیکم۔ اس بار شاید مشال نے ہی اپنے پاپا سے صاف صاف بات کر لی تھی، کیونکہ انہوں نے آفس میں مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ جس دن میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، ایک سایہ سا ان کے چہرے پر لہرایا، اور پھر اس سے اگلے دن ہمیں ان کے ہارٹ اٹیک کی خبر ملی۔ وہ ICU میں تھے۔ مسز جلال سے میں کافی دیر تک ان کی حالت کے بارے میں بات کرتا رہا۔ جس وقت میں ہسپتال سے نکل کر اپنی کار کی طرف جا رہا تھا، اس وقت مشال میرے پیچھے تیز تیز چلتی ہوئی آئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ مجھے تب اندازہ ہوا جب میں نے اپنے پیچھے مسٹر عادل کی پکار سنی، تم پاکستان جا رہے ہو؟ مجھے حیرت تھی کہ اسے کیسے معلوم ہوا۔ جی، 1 ہفتے بعد کی فلائٹ ہے میری۔ تم پاپا کے ٹھیک ہونے سے پہلے کیسے جا سکتے ہو؟ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں ابھی نہیں، 1 ہفتے کے بعد جا رہا ہوں۔ 1 ہفتے تک وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم گھر نہ جاؤ، یہیں رہو۔ انہیں ہوش آئے گا تو ان کے سامنے رہنا، پھر ان سے ہماری شادی کی بات کر لینا۔ وہ تو کہہ کر چلی گئی۔ میں کار کے پاس حیرت زدہ کھڑا رہا۔ والدین اولاد کے لیے پہاڑ اپنے کندھوں پر اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ اولاد کے دکھ کے ایک کنکر کے بوجھ کو اپنے دل پر نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مسٹر جلال مشال کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ انہیں لگا کہ اگر میں پاکستان چلا گیا تو انہیں اس پوری دنیا میں مشال کے لیے کوئی اور لڑکا نہیں ملے گا۔ جن کی بیٹی کو مجھ میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی تھی، اس کے باپ کو میری ہر خوبی غیر معمولی کیوں لگتی تھی؟ ایک کے لیے عام تھا تو دوسرے کے لیے خاص کیوں تھا؟ مجھے یہ تسلیم کرنے میں بھی کوئی آڑ نہیں۔ میرا دل بلیاں اچھالنے لگا۔ میرے من کی مراد ایک ہارٹ اٹیک سے پوری ہو سکتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا۔ مشال میرے اور اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کر سکتی تھی۔ میں خواب میں بھی نہیں سو سکتا تھا۔ میری اور مشال کی منگنی ہو گئی۔ ابا جی مشال کا رشتہ لینے چھوٹی بہن سارا کے ساتھ آئے تھے۔ 1 مہینہ رہے اور پھر چلے گئے۔ منگنی برائے نام ہوئی تھی۔ ابا جی نے ڈھیر سارے پیسے مشال کو دیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور منگنی ہو گئی۔ مشال 10 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھی رہی، پھر میں نے اسے کار میں بیٹھ کر جاتے دیکھا۔ عارضی طور پر لیا گیا دوپٹہ اس نے اتار دیا تھا۔ گھر کے دروازوں کو تیزی سے پھلانگتی وہ گھر سے کہیں دور بھاگتی ہوئی سی لگتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہاں منگنیاں ایسی ہوتی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ کم از کم اس کے کسی دوست کی منگنی کیسی ہوتی ہوگی۔ اس کی ویسی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے نہیں کہ میں ویسی منگنی ارینج نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ویسی منگنی ارینج کروانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسی صورت میں منگنی کی پارٹی رکھتی جس صورت میں اس کا منگیتر اس کا من پسند ہوتا، جبکہ میں ایک عام انسان تھا، ایک دیہاتی۔ مجھ جیسے پینڈو کے ساتھ پارٹیز نہیں کی جاتیں، جشن نہیں منائے جاتے، کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ لیکن اس وقت تو میرے دل میں یہی دھن سمائی تھی کہ میں اسے اپنی محبت سے بدل دوں گا۔ مجھے اسے حاصل کرنے کی چاہ تھی، بس اسے اپنی بیوی بنا لینے کی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ خالی زمین ہے جس پر میری محبت کی فصل لہلہانے لگے گی، ایک دن ضرور۔ میں تمہیں ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں مشال۔ جواب میں کچھ دیر کی خاموشی ملی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ کوئی کڑوی گولی نگل رہی ہے۔ رات کو مجھے گھر سے پک کر لینا، اس نے آخر کار کہہ ہی دیا۔ لنچ سے اس رات کے ڈنر کے انتظار میں نے کتنی ہی راتوں کی مسافت طے کی۔ کتنی ہی بار میں اپنی وارڈروب تک چل کر گیا اور اس میں رکھے اپنے کپڑے چیک کیے۔ مجھے 5 سال ہو گئے تھے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے۔ میری ڈریسنگ بہت آؤٹ کلاس نہیں تھی تو ایسی لو کلاس بھی نہیں تھی۔ میرے پاس اچھے مہنگے خاص عام سب کپڑے موجود تھے، کچھ ڈریسز ڈیزائنر اور جوتے بھی موجود تھے۔ لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ ویکینڈز پر جمپ سوٹ پہن کر سائیکلنگ کرنے والی لڑکی کو ڈنر پر لے جاتے ہوئے مجھے اپنی تیاری پر کچھ تو غور کرنا چاہیے، بلکہ کچھ خاص تیاری کرنی چاہیے۔ پہلی بار جب مشال نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا
تو یہ خیال میرے ذہن میں راسخ ہو چکا تھا کہ وہ مجھے میرے پس منظر کی وجہ سے ناپسند کرتی ہے۔ وہ مجھ جیسے پڑھے لکھے انسان کو ایک ہائی فائی پینڈو سے زیادہ نہیں سمجھتی، اس لیے اب میں ایک ہائی فائی پینڈو، ایک ہائی فائی منگیتر بننے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ ویب سائٹس کو سرچ کر رہا تھا، ڈنر کے لیے آن لائن ڈریسز دیکھ رہا تھا، کچھ کولیگز اور دوستوں سے مشورے کر رہا تھا، کچھ موویز اور ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ جس وقت میں مشال کے لیے کار کا دروازہ کھول کر کھڑا ہوا، اس وقت میں نے مشال کو حیرت سے سراپے کو دیکھتے ہوئے پایا۔ وہ متاثر نہیں ہوئی تھی، وہ اگنور بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سے تلخ نظر آنے لگی تھی کہ میں کتنا اوور ڈریس ہو کر آیا ہوں، جبکہ وہ خود ایسے ڈریس میں تھی جس میں وہ آرام سے اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکتی تھی، پاپ کارن کھا سکتی تھی، کولڈ کافی پیتے اسے اپنے کپڑوں پر گرا بھی سکتی تھی۔ وہ جو گھر میں بھی ایسی رہتی تھی جیسے کسی پارٹی میں جا رہی ہو، وہ آج اپنے منگیتر کے ساتھ پہلی بار جاتے ہوئے ایسے مردہ رنگ اور بجھے ہوئے لباس میں تھی جیسے کسی دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال جا رہی ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس جیسی فیشنیبل لڑکی کے وارڈروب میں ایسا مرجھایا ہوا ڈریس بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے لیے ڈنر ٹیبل بک کروائی تھی۔ مشال میرے ساتھ نہیں چل رہی تھی، وہ مجھ سے آگے چل رہی تھی۔ جب ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تب بھی وہ خاموش رہی، تب بھی جب میں نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر مشال کے عین سامنے رکھی۔ مشال نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ تھینکس، اس نے میری طرف دیکھ کر کہنے کی غلطی نہیں کی۔ انگوٹھی کو دیتے ہوئے میں نے جو کچھ کہنے کے لیے سوچا تھا وہ ان کہا ہی رہ گیا اور ہم دونوں ڈنر کر کے گھر آ گئے۔ اس رات میں دیر تک اپنے فلیٹ میں ٹہلتا رہا۔ میں مشال کے ساتھ ڈنر کر کے آیا تھا، پھر بھی میرے ہاتھ میں خوشی کا کوئی سرا نہیں آیا تھا۔ میں اس کے عین سامنے بیٹھا رہا تھا، پھر بھی میں مشال کو حق سے یا محبت سے نہیں دیکھ پایا تھا۔ مشال کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں نے ٹیبل بک کروائی تھی، پھر بھی میں کہیں انڈرسٹینڈنگ سے نیچے ہی رہا تھا۔ ہال کے وسط میں بجنے والا پیانو بھی بیکار رہا۔ میرے دل میں جلتی محبت کی مشال گرم ہو کر بھی ٹھنڈی ہی رہی، اور ایسے ڈنر اور فرسٹ ڈیٹ نائٹ تمام ہوئی، اور وہ رات بھی جس رات میں نے پھر سے مشال کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس رات میں نے فیصلہ کرنا چاہا کہ مجھے یہ منگنی توڑ دینی چاہیے۔ شاید مشال کبھی خوش نہ رہ سکے، شاید مشال کبھی مجھے پسند نہ کر سکے، شاید میں کبھی مشال کے دل میں جگہ نہ بنا سکوں۔ میں نے ساری رات یہ فیصلہ کرنے میں لگا دی۔ اگلی صبح آنکھ کھلتے ہی اس خیال نے کہ مجھے مشال کو چھوڑ دینا ہے کچھ ایسے میرا گھیراؤ کیا جیسے تیز آندھی لہلہاتی فصلوں کا کرتی ہے۔ میرے دل کی دھرتی پر سبزہ ناپید ہو گیا اور کلر زردگی کا جال پھوٹ نکلا۔ مجھے ایسے لگا میرے جسم سے کچھ جدا ہو رہا ہے، میرا وجود بے جان ہو رہا ہے، کوئی میرے دل کو پھٹا پرانا کپڑا سمجھ کر ادھیڑ رہا ہے۔ پھر اس رات کی صبح میں نے دو تکلیفوں کا موازنہ کیا، مشال کے ساتھ رہنے کا، مشال کے بغیر رہنے کا۔ مشال کے بغیر رہنے والی تکلیف ہار گئی اور میں نے مشال کے ساتھ رہنے والی تکلیف کا انتخاب کر لیا۔ تم میرے فیونسی ہو، میرے گارڈ نہیں۔ کیوں مجھے روز پک کرنے آ جاتے ہو؟ مجھے اچھا لگتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے الجھن ہوتی ہے، وہ کوفت سے بولی۔ اور کچھ راتوں سے پہلے، کچھ صحبتوں کے بعد جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مشال کے ساتھ رہنے والی تکلیف بہتر ہے، اس فیصلے نے جیسے مجھ پر کہکا لگایا۔ میرا چہرہ شرمندگی کے احساس کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تم میرے اعصاب پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ کاش وہ اعصاب کی جگہ دل کہہ دیتی، یا کاش ایسے دل کو مسل دینے والا جملہ اس کے اندر ہی دم توڑ دیتا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، تم نے انکل جلال کی خاطر مجھ سے منگنی کی ہے، تم طنز کر رہے ہو۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو میں انکل سے بات کر سکتا ہوں۔ کیا بات؟ یہی کہ ہمیں اس منگنی کو ختم کر دینا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مشال، تمہیں مجھے برداشت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک ایسی ناپسندیدہ ہستی ہوں جس کے لیے چاہ کر بھی تم اپنی ناگواری نہیں چھپا سکتی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کار میں بیٹھ گئی۔ اگلی بار اس نے پھر نہیں کہا کہ میں اسے پک کرنے نہ آیا کروں۔
البتہ یہ ہوا کہ اب وہ روز دروازہ کھولتی، بیٹھتی اور فوراً اپنا اسمارٹ فون آن کر لیتی اور اس کے ساتھ ہی مصروف ہو جاتی۔ ہر بار ایسے ہی ہوا، ہمیشہ ایسے ہی رہا۔ پھر بھی میں اسے پک کرتا رہا، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا رہا، اس کی بے اتنائی کو دیکھتا رہا۔ میں عادل، مجھے افسوس بھی ہوتا رہا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں دکھ کرتا یا محبت؟ انکل جلال اکثر مجھے گھر ڈنر پر بلا لیتے تھے۔ مشال کی سب سے بڑی بہن کومل کو انکل نے امریکہ سے اپنے پاس مستقل بلا لیا تھا۔ وہ اب انہی کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھیں۔ وہ بھی مشال کی طرح ہائی فائی لیڈی تھیں، لیکن ان میں بے اتنائی کی مقدار مشال کی نسبت کم تھی۔ وہ ہائی ہیلو سے آگے چند جملوں پر مشتمل بات چیت کر لیتی تھی۔ مسز جلال بھی کم و بیش مشال اور کومل جیسی ہی تھیں، لیکن شاید شوہر کی محبت میں وہ مجھ سے اس طرح بات کرتیں جیسے اگر میں ان کا داماد نہ ہوتا تو ان کا بڑی ہوتا، کہ جب میں انہیں انکل جلال کے بغیر ملتا وہ مجھے شٹ اپ کہہ کر گیٹ لاسٹ ہونے کے لیے کہہ دیں گی۔ کسی ایگریمنٹ کی طرح ہی صحیح، لیکن میری انٹری جلال فیملی میں ہو چکی تھی۔ مجھے کافی بھی آفر کی جاتی تھی اور ساتھ بٹھا کر مووی بھی دیکھ لی جاتی تھی۔ ڈنر ٹیبل پر مشال کا رویہ کچھ بدل جاتا تھا۔ اس کے لیے وہ کس مشکل سے گزرتی تھی میں جانتا تھا۔ وہ میرے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جاتی تھی، مجھے کھانا سرو کرتی، مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں کر لیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب انکل جلال کے لیے کیا جاتا ہے، صرف انکل جلال کو دکھانے کے لیے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ دکھاوا ہی صحیح مشال میرے لیے مسکراتی تو ہے، اوپری دل سے ہی صحیح وہ میرا حال چال تو پوچھتی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھتی ہے میرے برابر۔ لیکن اس رات جب انکل جلال نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ انہوں نے ہماری شادی کا دن طے کر لیا ہے، تو مشال مسکرا سکی نہ ہی وہ اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں سے کھانا اٹھا کر منہ تک لے جا سکی۔ وہ کھانے سے کھیلتی رہی۔ میں نے مشال کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ اگر میں اس کی طرف دیکھ لیتا تو شاید میں اتنا دل گرفتہ ہو جاتا کہ مشال کو چھوڑ کر پاکستان لوٹ جاتا، پھر پاکستان میں گاؤں کی زمین پر مجاور بن کر بیٹھ جاتا۔ میرا دل اس خیال سے ہی بلکنے لگا۔ میں نے خود کو انتہائی اذیت میں گرے ہوئے پایا۔ تمہاری فیملی کب تک آ جائے گی عادل؟ انکل پوچھ رہے تھے۔ 2 ہفتے بعد۔ مشال، تمہیں یہ ڈیٹ سوٹ کرتی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اس نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ انکل اور میں دیر تک شادی کے انتظامات کو ڈسکس کرتے رہے۔ اگلے دن مجھے آفس میں مشال کی کال آئی۔ میں گھر لینا چاہتی ہوں۔ یہ پہلی فرمائش تھی جو شادی کے سلسلے میں مشال نے کی تھی۔ گھر کے لیے میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن چاہ کر بھی مشال سے ڈسکس نہیں کر سکا۔ بعد ازراں مجھے معلوم ہوا کہ انکل نے مشال سے کہا تھا کہ وہ اپنی پسند سے عادل کے فلیٹ کا انٹیریئر کروائے، یا شاید مشال میرے فلیٹ میں آنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ میں گھر کا انتظام کروں۔ وہ اسی ایریا میں رہنا چاہتی تھی جہاں انکل رہتے تھے، اور اس نے ایک گھر بھی وہیں دیکھ لیا تھا۔ پیسے کبھی میرا مسئلہ نہیں رہا تھا، لیکن میں اتنا بھی امیر نہیں تھا کہ اس ایریا میں اتنا بڑا گھر فوراً خرید لیتا۔ میرے اکاؤنٹ کی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن مشال سے یہ سب کیسے کہا جاتا؟ اس نے پہلی بار تو فون کر کے مجھ سے کچھ کہا تھا کہ وہ گھر لینا چاہتی ہے۔ مجھے وہ گھر ہر صورت لینا تھا۔ میں نے ابا جی کو پاکستان فون کیا اور اپنا مسئلہ بتا دیا۔ ابا جی نے رات سے دن پتہ نہیں کیسے کیا اور کتنی ہی زمین بیچ کر پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے۔ میں نے گھر خرید لیا اور بس مشال سے اتنا کہہ دیا کہ ابھی میں اس پورے گھر کا انٹیریئر نہیں کروا سکتا، وہ صرف بیڈ روم اور لاؤنج کا کروا لے۔ میں خود کروا لوں گی انٹیریئر، تم فکر نہ کرو۔ وہ استہزائیہ سی ہنس دی۔ میری چیز اس کی تھی اور اس کی میری، لیکن جب میری محبت ہی اس کی نہیں تھی تو پھر اس کا کچھ بھی میرا نہیں تھا۔ وہ اتنے بڑے فیشن میگزین میں جاب کرتی تھی، وہ ایسا ایک گھر بھی خرید سکتی تھی اور اس کا انٹیریئر بھی کروا سکتی تھی۔ میں جانتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی مرد عورت کے خریدے ہوئے گھر میں تب ہی رہ سکتا ہے جب عورت اپنے دل کا گھر اس مرد کی ملکیت میں دے چکی ہو۔ یہ گھر اور تم میری ذمہ داری ہو، مجھے کچھ وقت دو، میں سب کروا دوں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سارے گھر کو آراستہ کروا دیا۔ وہ گھر جو میں نے خریدا اور جسے مشال نے سجایا، ایک ایسا گھر تھا
جو مجھے مشال کی طرح ہی بے اتنا روٹھا اور اکھڑا اکھڑا سا لگا۔ اس گھر کے باہر میرے نام کی تختی تھی، پھر بھی مجھے لگتا تھا وہاں میرے علاوہ سب رہ سکتے ہیں۔ وہاں کی ہر چیز خوبصورت تھی سوائے وہاں میری موجودگی کے۔ وہ مشال کا گھر تو لگتا تھا لیکن ایک دیہاتی کا نہیں، پھر بھی وہ دیہاتی وہاں رہ رہا تھا۔ کاش میں تھوڑی سی ہمت سے کام لے سکتا اور مشال کو چھوڑ کر پاکستان آ سکتا۔ ان دنوں بھی میں ہر رات یہ فیصلہ کرتا کہ مجھے پاکستان چلے جانا چاہیے، اور ہر رات کی ہر صبح میں خوف سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ میں اپنے بیڈ سائڈ پر رکھی مشال کی تصویر کو ہاتھ میں لیتا اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیتا۔ چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، جسے پا لینا مشکل ہوتا ہے۔ یک طرفہ ہی صحیح، محبت تو محبت ہی ہوتی ہے نا، دو طرفہ ہونے میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ یک طرفہ محبت اپنی آس نہیں چھوڑتی۔ شادی ویسے ہی ہوئی تھی جیسی مسٹر جلال کی لاڈلی اور آخری بیٹی کی ہونی چاہیے تھی۔ مشال ویسے ہی دلہن بنی تھی جیسی اس جیسی لڑکی بن سکتی تھی۔ میں بھی ویسا ہی دلہا تھا جیسا کہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ پھر بھی اس شادی میں شادی والی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر یہ شادی ہی تھی تو پھر بھی یہ شادی نہیں تھی۔ شادی سے پہلے شاپنگ کے لیے میں نے کافی بار مشال سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور اپنی پسند سے جو لینا چاہے وہ خرید لے، لیکن مشال نے مجھے ایسا کوئی موقع دیا نہ وقت۔ مجھے خود ہی اس کے لیے شاپنگ کرنی پڑی۔ میں اس کے پسندیدہ ڈیزائنرز کے پاس گیا تھا اور اس کے لیے کچھ ڈریسز اور جویلری ڈیزائن کروائی۔ وہ لباس میں نے اسے کبھی پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ جویلری اس نے چند بار پہن کر وارڈروب میں مکفل کروا دی تھی یا کہیں پھینک دی ہوگی۔ ہماری گرہستی آباد ہو گئی۔ گھر میں ایک ایسا سناٹا رہنے لگا تھا جیسا سناٹا میرے فلیٹ میں بھی کبھی نہیں رہا تھا جہاں میں اکیلا رہتا تھا، لیکن اب دو افراد کی موجودگی میں وہ ہمیشہ رہتا۔ اتنا عرصہ آسٹریلیا میں اکیلے رہنے کا ایک فائدہ مجھے ضرور ہوا تھا کہ میں ایک اچھا کوک بن گیا تھا۔ مجھے کوکنگ کا شوق بھی تھا۔ شروع میں جب میں نے اپنے لیے دیسی کھانے بنائے تو حیرت انگیز طور پر مشال نے انہیں بہت رغبت سے کھایا۔ یہ کھانے اس کے اپنے گھر میں بھی بنتے تھے، لیکن شاید اسے میرے ہاتھ کا ذائقہ پسند آ گیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، کیا تم آج چکن فجیتا بنا سکتے ہو؟ چکن فجیتا مشال ایک محسوس ریسٹورنٹ سے ہی کھاتی تھی۔ اب اگر اس نے مجھے بنانے کے لیے کہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اب وہ اسے گھر میں کھانا چاہتی تھی، یعنی جب اس کا دل چاہے تب۔ میں یہ ڈش آرام سے بنا لیتا تھا۔ پھر بھی میں نے آن لائن کوئی 50 ویڈیوز دیکھیں تاکہ اگر کہیں کوئی کمی یا زیادتی ہے تو میں وہ بھی دور کر لوں۔ میں مشال کے سامنے بے حد لذیذ فجیتا رکھنا چاہتا تھا، اس لیے مشال کے گھر آنے سے پہلے کوئی 6 بار الگ الگ فجیتا بنا کر ٹیسٹ کر چکا تھا۔ آہ، یہ خوشبو! کیا میری ناک مجھے ٹھیک بتا رہی ہے؟ کیا تم نے فجیتا بنا لیا ہے؟ وہ کچن کی سمت گئی۔ وہ شاید جانتی نہیں تھی کہ میں آج آفس ہی نہیں گیا تھا۔ بہترین ذائقے کا فجیتا سٹوو پر رہنے دیا تھا۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا، چمچ سے چکھا، پھر جلدی سے پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگی۔ نہ اس نے کپڑے بدلے اور نہ ہی میز پر بیٹھنے کا تردد کیا۔ جب اس نے ساری پلیٹ صاف کر دی تو میں نے پوچھا، ٹھیک بنا تھا؟ وہ ہنسی، شاید پہلی بار میری کسی بات پر۔ ٹھیک؟ اٹس آؤٹ آف دی ورلڈ۔ کیا مجھے یہ ہفتے میں ایک بار مل سکتا ہے؟ یہ تمہیں ہفتے کے 7 دن مل سکتا ہے۔ شکریہ، تم کمال کے کک ہو۔ ماحول اتنا دوستانہ ہو گیا کہ میں کچن میں گیا اور باقی کے 6 فجیتا بھی اٹھا لایا۔ یہ بھی ٹرائی کرو، شاید تمہیں یہ بھی پسند آئیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر میز کو۔ تم نے اتنا سارا بنا لیا؟ ہاں، الگ الگ 6 بار۔ جو سب سے بیسٹ تھا وہ تمہیں دیا ہے۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہو گئی۔ شاید اس نے برا مانا، لیکن میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھ جیسے معمولی آدمی کے ہاتھ کے پکے کھانے اسے غیر معمولی لگے تھے۔ اس رات میں اطمینان سے سویا۔ مجھے امید نظر آ رہی تھی کہ وہ ایک دن مجھے بھی چکن فجیتا کی طرح پسند کرنے لگے گی، لیکن اس رات کی صبح بہت عجیب تھی۔ اس صبح نے میرے دل کو نئے سرے سے نئی مایوسی سے توڑا۔ آفس میں مجھے مشال کی ایک دوست کا فون آیا۔ تم مشال کے ساتھ کیمپنگ کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ مشال ٹھیک کہتی ہے، تم بہت بورنگ ہو۔ حال حوال کے بعد لیزا نے پہلا سوال کچھ ایسے پوچھا کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے کیا جواب دینا ہے۔ میں پھر کبھی چلوں گا، آج کل میں مصروف ہوں۔
لیزا نے مجھے ایک لمبا لیکچر دیا اور فون ٹھک سے بند کر دیا۔ ٹھک سے ہی میرے دل کا اطمینان رخصت ہوا۔ گھر آیا تو مشال پیکنگ کر رہی تھی۔ میں کیمپنگ کے لیے جا رہی ہوں، اس نے تیسری اور آخری بیگ کی زپ کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، انجوائے کرنا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ کچھ سامان جو ابھی بھی بیڈ پر بکھرا تھا وہ اس کا جائزہ لیتی رہی۔ اس نے مجھ سے مزید بات کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کب واپس آؤ گی؟ وہ اگلی صبح جب جا رہی تھی تب میں نے پوچھا۔ شاید 2 ہفتوں تک، ہمارا پلان تھوڑا لمبا ہے، زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ میں تمہیں مس کروں گا، کم از کم مجھے ایک میسج کر دیا کرنا۔ اس کے دوست باہر گاڑی میں بیٹھے ہارن پر ہارن بجا رہے تھے۔ میں اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا بیگ اٹھا کر باہر لا رہا تھا کہ میرے آگے چلتے چلتے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک سی گئی، لیکن اس نے پلٹ کر پیچھے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا۔ وہ پلٹ کر کبھی مجھے نہیں دیکھے گی، میں جان گیا تھا، نہ ہی وہ پلٹ کر کبھی میرے پاس آئے گی۔ وہ میرے دل کے جتنی قریب تھی، میں اس کے دل سے اتنا ہی دور تھا۔ گھر میں کھانے کے نام پر میں نے برگر اور پیزا کھانا شروع کر دیا۔ کافی پہ کافی پینے لگا۔ اس کی موجودگی میں بھی گھر میں سناٹا ہی رہتا تھا، لیکن اب تو یہ سناٹا میرے اندر رہنے لگا تھا۔ تو میرا یہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں، یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ وہ مجھے باقاعدگی سے ایک میسج کرتی رہی، ایک میسج جس کا مجھے 24 گھنٹے شدت سے انتظار رہتا تھا، جس کے لیے مجھے بار بار فون کو دیکھنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے میں آفس میں کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ ہیلو، آج ہم فشنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہائے، آج سنڈے ہے، موسم اچھا ہے یہاں۔ لیزا کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے۔ ہمارا آدھا دن ڈاکٹر کے پاس گزرا۔ روز آنے والا ایک آدھ میسج میرے لیے اتنے ہی ضروری تھا جتنا ضروری مشال کی واپسی کا انتظار کرنا۔ میں اسے فون کرتا بھی تو فون 2 منٹ کے اندر اندر بند ہو جاتا۔ میرے پاس کہنے، پوچھنے، سننے کے لیے بہت وقت تھا، بلکہ سارا ہی وقت تھا، لیکن مشال کے پاس نہیں تھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بورنگ فون کالز اس کا ٹرپ خراب کر دیں، اور یہ بھی کہ جب اس کے فون پر عادل کالنگ آئے تو اس کا سارا موڈ خراب ہو جائے، وہ کوفت سے ادھر ادھر دیکھے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے میری فون کال ریسیو کرنی پڑے، جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ گھر واپسی پر وہ مجھے زندگی سے اتنی بھرپور لگی کہ مجھے دکھ ہوا کہ میں نے اس سے شادی کر کے اسے مرجھا دیا ہے۔ مجھے اس کی ہر خوشی کے غم میں بدل جانے میں صرف اپنا ہی قصور نظر آیا۔ اگر مجھے اس سے محبت نہ ہو چکی ہوتی تو میں کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر جا چکا ہوتا، اتنی آسانی سے جتنی آسانی سے وہ مجھے چھوڑ جاتی ہے، ہر روز، ہر پل، ہر بار۔ مشال کے آفس میں ہونے والے فنکشن اور دوستوں کی طرف سے دی جانے والی پارٹیز میں ہم دونوں کو بلایا جاتا تھا، لیکن وہاں مشال اکیلی جاتی تھی۔ مجھے یہ پوچھنے کی اور مشال کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتی۔ اب مجھے معلوم ہونے لگا تھا کہ میرے کن ذہن باپ نے میٹرک کیسے پاس کر لیا تھا۔ 2 سال وہ رات دن کتابوں سے کیسے چپکا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں 10ویں جماعت کبھی پاس نہیں کر سکوں گا۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتا اور مجھے اپنی پوری شخصیت پر فیل 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 لکھا ہوا نظر آتا۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ ابا جی تو دربار سے واپس گھر آ گئے تھے، لیکن میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گا۔ جو جوگ ابا جی نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، میں اسے پورا کروں گا۔ اس لیے میں نے ہر صورت مشال کا دل جیتنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ جب وہ تیار ہو تو میرے بازو اس کی کمر میں حائل ہوں، میرے پاس یہ حق ہو کہ میں جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کر سکوں، میں اس کے بالوں کی لٹ کو چھو سکوں، محبت کا اظہار کہیں تو کسی گوشے میں تو میں ممکن کر سکوں۔ وقت بدل جاتا ہے، لیکن محبت کے امتحان وہیں رہتے ہیں۔ میں نے دادی کو کسی سے کہتے سنا تھا کہ ابا جی کو ان دنوں 3 استاد پڑھانے آتے تھے۔ چونکہ ابا جی کن ذہن تھے، اس لیے ایک بات انہیں 50 بار سمجھانی پڑتی تھی، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بار بار لکھنے کی مشق کرنے سے شاید یاد ہو جائے۔ انہوں نے لکھ لکھ کر کاغذوں کا انبار لگا دیا تھا۔ وہ راتوں کو نیند میں اپنا سبق دہراتے تھے، دن کو جاگتے میں اپنا سبق دہراتے تھے۔ محبت، 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 وہ حقیقت جسے میں نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ مجھے پھر سے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ میں ایک دیہاتی ہوں، مجھ میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ مجھے اپنے دیہاتی پن سے نفرت ہونے لگی۔ اس دیہاتی پن کو میں اپنی ذات اور شخصیت پر سے
کھروچ کھروچ کر اتار دینا چاہتا تھا، اپنے معمولی پن کو غیر معمولی پن میں بدلنا چاہتا تھا۔ ایک رٹا مجھے بھی لگانا تھا، جیسے اسکول میں کبھی اپنے سبق کے رٹے نہیں لگانے پڑے۔ جس نے میتھ میں ہمیشہ 99% نمبر حاصل کیے، جو میٹرک سے ہی فرفر انگلش بولنے لگا تھا، جسے میلبورن یونیورسٹی میں آرام سے داخلہ مل گیا، جسے جاب کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑے، وہ عادل اپنی بیوی کو خوش دیکھنے کے لیے 32 سال کی عمر میں 6 ماہ کا گرومنگ کورس کرنے جانے والا تھا۔ آپ کو گرومنگ کی ضرورت کیوں محسوس آئی؟ اپنے پروفیشن کے لیے؟ نہیں، اٹس فار پرسنل ریزن۔ ایڈمیشن سے پہلے مجھ سے چھوٹا سا انٹرویو لیا گیا، اور وہ پرسنل ریزن کیا ہے؟ خود اپنے لیے یا فیملی، دوستوں یا گرل فرینڈ کے لیے، وائف کے لیے؟ یہ جواب دینے میں مجھے کچھ وقت لگا۔ کیا وہ چاہتی ہے کہ آپ ایسا کریں؟ انہیں آپ کی پرسنالٹی میں کس طرح کی تبدیلیاں چاہیے؟ میرا تعلق دیہات سے ہے، میں اپنا دیہاتی پن ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس ہائی فائی سوسائٹی کا حصہ نہیں بن پا رہا۔ میں خود کو بہت کمتر محسوس کرتا ہوں۔ میری وائف ایک بہت بڑے فیشن میگزین میں کام کرتی ہے، وہ مجھ جیسے دبے دبے لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ پارٹیز میں جا سکوں، وہ مجھے اپنے ساتھ فخر سے لے جا سکے۔ شاید وہ میری وجہ سے شرمندہ ہے۔ کیا آپ کو بھی خود پر شرمندگی ہے؟ مجھے کتنی ہی دیر تک جواب دینے کے لیے سوچنا پڑا۔ شاید ہاں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، اچھی لک، اچھی جاب ہے آپ کے پاس، پھر بھی؟ ہاں پھر بھی۔ میرا انٹرویو لینے والا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ احساس کمتری تو شخصیت کی موت ہے، اسی موت سے تو زندگی چاہتا ہوں۔ آپ اپنی وائف کو کیوں نہیں بتانا چاہتے کہ آپ گرومنگ کے لیے آئے ہیں؟ میں کافی دیر تک خاموش رہا، اور پھر میں نے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا۔ اسے میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، شاید میری گرومنگ ہو بھی جائے تو اسے کچھ۔ یہ بات کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا جیسے میں انٹرویو لینے والے سے التجا کر رہا ہوں، یا بری طرح سے التجا کرنے ہی والا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے بدل دو، اتنا بدل دو کہ مشال کا دل بھی بدل جائے۔ اس وقت میں نے اس احساس کو پا لیا جب ابا جی اپنے استادوں کی باقاعدہ منت کیا کرتے ہوں گے کہ مجھے 10ویں پاس کروا دیں۔ استاد جی، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے ایسے پڑھا دیں کہ میں پاس ہو جاؤں، مجھے فیل نہیں ہونا، مجھے پاس کروا دیں، اللہ کا واسطہ ہے جی۔ گرومنگ کورس کے اس بینچ میں میں واحد انسان تھا جو اپنی بیوی کو متاثر کرنے کے لیے وہ کورس کر رہا تھا۔ مجھ پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ یہ توجہ اس انٹرویو کا نتیجہ تھی جو میرا پہلے دن ہوا تھا۔ سیکھنے سے بہت کچھ آ جاتا ہے، اور لگن سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میری شخصیت میں لمحہ بہ لمحہ تبدیلی آ رہی تھی، میری ڈریسنگ میں، میری بول چال اور بات چیت میں۔ اگر کہیں میرے ظاہر میں گنوار پن بھی تھا تو وہ بھی میل کی طرح اترنے لگا تھا۔ کورس کے 5ویں مہینے میں نے کم و بیش انہی ماڈلز کی طرح شخصیت اپنا لی تھی جو مشال کے میگزین کے کور پر آتے تھے۔ کورس کے شروع میں ہی میری ویڈیو بنائی گئی تھی، پھر ہر ہفتے وہ ویڈیو بنتی تھی۔ 6 مہینے کے پہلے ہفتے میں ساری ویڈیوز ایک ساتھ مجھے دکھائیں گئیں، اور میں نے خود کو اجڑ گوار سے ماڈرن گائے بنتے دیکھا۔ مجھ میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئی تھیں۔ میں نے دیہاتی، سیدھے سادے سے غیر اہم عادل کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، بلکہ دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اب یہ نیا عادل تھا، مشال کا شوہر، گرومڈ، پالش، ہینڈسم، چارمنگ، آؤٹ کلاس۔ اگلے ہفتے تمہارے آفس میں سالانہ پارٹی ہے نا؟ مشال نے مجھے دیکھا اور صرف سر ہلایا۔ میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ۔ مشال نے کوئی جواب نہیں دیا اور انکار بھی نہیں کیا۔ میں اس کے ساتھ پارٹی میں گیا، اس کے ساتھ میں نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیا، اس کے ساتھ چلتے لوگوں سے ملنے میں بالکل نہیں جھجکا۔ میں نے اپنے اندر کی مایوسی اور اپنی شخصیت کی کم مائیگی کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیا تھا۔ میں خوش تھا، بہت خوش، اور خوش ہی رہتا اگر ہال میں کپل ڈانس کا آغاز نہ ہو چکا ہوتا۔ مشال اپنی کسی کولیگ کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں دور میز پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سب ڈانس کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ مشال کی طرف اس کے مرد کولیگ بڑھے اور ڈانس کے لیے کہا، لیکن مشال نے انکار کر دیا۔ اس کی کولیگ نے میری طرف اشارہ کیا، اور پھر ہال میں ہونے والے ڈانس کی طرف۔ مشال ہنس کر رہ گئی۔ میں مشال کی اس ہنسی کے معنی جانتا تھا، وہ مجھ پر ہنسی تھی۔ میں 6 ماہ کا گرومنگ کورس مکمل کرنے کے بعد وہاں گیا تھا، اور وہاں جا کر یہ احساس ہوا تھا کہ میں کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا
جب میری اور مشال کی شادی ہوئی تھی تب بھی ایسے ہی ڈانس ہوا تھا۔ مشال نے اپنے پاپا اور اپنے بانجے کے ساتھ کیا تھا۔ دنیا دکھاوے کے لیے ہم دونوں نے رقص کی کوشش کی تھی، لیکن وہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں روک دی گئی تھی۔ میں اس کے برائڈل گون میں بری طرح سے الجھ رہا تھا اور کچھ ایسا مذائقہ خیز لگ رہا تھا کہ شرمندگی سے مشال کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انکل جلال ہنستے ہوئے میرے پاس آئے اور میرا کندھا تھپک کر کہنے لگے، تمہارے بس کی بات نہیں لگتی، میری بیٹی کو گرا نہ دینا۔ میں نے زندگی میں کبھی اکیلے ڈانس نہیں کیا تھا، کجا یہ کپل ڈانس۔ بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے اپنے آپ کو اپنے پارٹنرز کا ہاتھ پکڑانا ہے اور تھوڑا بہت موو کرنا ہے، لیکن آپ کا پارٹنر مشال ہو تو پھر اتنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ مشال کے سامنے جو آج بھی سرخ لپسٹک کو پورے اہتمام سے سنبھال کر رکھتی ہے اور اپنے سفید گاؤن میں جس کی پشت ناپسندگی کی حد تک اڑیاں ہے، وہ کسی بھی صورت کہیں سے بھی پاکستانی نژاد نہیں لگتی۔ کہ ساتھ کپل ڈانس کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ آسان تو یہ بھی نہیں تھا کہ اسے کسی اور کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھا جائے، لیکن شاید میرے لیے کچھ آسانیاں زندہ تھیں اور میری غیرت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہاں اس نے کسی اور کا ہاتھ تھام کر رقص نہیں کیا تھا۔ گھر واپسی پر میں اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکا۔ وہ اتنی تیزی سے جا کر گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی میں بیٹھ کر اس نے کچھ ایسے انداز میں سیٹ کی پشت پر سر ٹکا کر خود کو تھکا سا لیا کہ میرے لیے خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ جس وقت وہ بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی اور میں کاؤچ پر بیٹھا تھا، اس وقت اس نے ہائی ہیل کے ساتھ ٹھک ٹھک چلتے ہوئے رک کر مجھے دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو، دیکھا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میں ایسا ہے ہی کیا جو تم سے شادی کی جائے۔ اسے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی اور مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، مجھے بھی اس سے محبت کرنا چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ اس کی صورت ضروری تھی اور میری ناممکن۔ انکل جلال بہت خوش رہنے لگے تھے۔ وہ پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں اس قدر خوش ہے۔ وہ علاج کے لیے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے، نہ اسے سلیپنگ پلز کھا کر اپنی زندگی کو ختم کرنے کی جلدی ہے۔ وہ اکثر ہمارے گھر اچانک آ جاتے اور مجھے کچن میں کوکنگ کرتے اور مشال کو میز لگاتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ یا کبھی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا اور مشال لاؤنج میں رکھی اپنی رننگ مشین پر دوڑ رہی ہوتی۔ وہ اس طرح کے مناظر دیکھ کر پھولے نہیں سماتے تھے۔ اپنے پاپا کو ایسے خوش دیکھ کر مشال بھی پھولے نہیں سماتی تھی۔ جب جب وہ گھر آتے مشال کا رویہ ایک دم سے بدل جاتا۔ وہ معمول سے کچھ زیادہ مجھ سے مخاطب ہونے لگتی، بلکہ وہ بار بار مجھ سے مخاطب ہوتی، دیکھیں پاپا آج عادل نے کیا بنایا ہے، یہ ہر بار مجھے حیران کر دیتا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بہترین کوک ثابت ہو سکتا ہے، کمال کی کوکنگ کرتا ہے یہ۔ پاپا ہنس دیتے، اچھا شوہر ثابت ہو گیا ہے تو کوک کیوں نہیں؟ کیسے اچھا شوہر ہوا ہے یہ؟ میں اسے شاپنگ پر نہیں لے جا سکتی، یہ بور ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ہر مرد بور ہوتا ہے مائی ڈیئر، صرف یہی نہیں۔ مشال کو واقعی اپنے پاپا سے بہت پیار تھا، کیونکہ ان کے آنے پر وہ اتنی مکمل اداکاری کرتی تھی کہ مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ وہ اداکاری نہیں کر رہی، بلکہ ہمارا تعلق ہے ہی ایسا۔ کاش وہ اداکاری نہ کرتی، کاش اسے دکھاوے کی ضرورت نہ پڑتی، اور کاش وہ اتنی فرما بردار نہ ہوتی کہ اسے مجھے برداشت کرنا پڑتا۔ وہ ان سے محبت نہ کرتی کہ اسے میرے ساتھ بیوی بن کر رہنا پڑتا۔ ہم دونوں میں جیسے کوئی اندیکھا معاہدہ طے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں خود سے انکل سے کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ بھی کہ جس وقت وہ انکل کے سامنے اداکاری کرے گی میں بھی اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے تو اس کا ساتھ ہمیشہ دینا تھا، اس کی ناپسندگی کے بارے میں بھی پسندگی ہی دینی تھی۔ اسے میرے ہاتھ کے پکے کھانے پسند ہیں، اسے اب میری ڈریسنگ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ایک دن ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ میری شخصیت پر اٹھنے والے سب اعتراضات ختم ہو جائیں، میں خود کو اتنا بدل دوں گا کہ مشال کا دل بھی بدل جائے۔ پھر مجھے خود کو پورا بدل دینے میں وقت نہیں لگنا چاہیے۔ اس کی سالگرہ آنے والی ہے اور میں ایک بڑی پارٹی کا ارینج کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ رقص کروں، اس لیے مجھے 2 نہیں 4 قدم آگے بڑھنا چاہیے اور رقص سیکھ لینا چاہیے۔ جس وقت میں ڈانس اکیڈمی گیا اس وقت میں نروس بھی تھا اور شرمندہ سا بھی۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ سب کرنا ہوگا، نہ مجھے ان چیزوں کا شوق تھا اور نہ کبھی ضرورت رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب صرف فلموں میں ہوتا ہے، جیسے چاند آسمان پر ہے اور وہ زمین پر نہیں آ سکتا، ایسے ہی فلموں کی چیزیں
حقیقی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تمہیں کپل ڈانس آتا ہے؟ مشال کے ساتھ پہلی بار پارٹی پر جانے کے بعد میں نے اگلے دن اپنی کلیگ سے پوچھا۔ وہ کسے نہیں آتا ہوگا؟ مجھے تو ٹینگو بھی آتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا سب کو یہ ڈانس وانس کرنا آتا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ شاید۔ ویسے میری بیوی کمال کی ڈانسر ہے، کیا خوب رقص کرتی ہے۔ اور تم؟ میں اس کے مقابلے میں پوہر ہوں، لیکن میں مینج کر لیتا ہوں۔ کیسے مینج کرتے ہو؟ اس نے کہکا لگایا۔ جیسے مجھ جیسے پوہر شخص کر لیتے ہیں۔ میں اسے مجبور کر دیتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں میں دیکھے، نہ کہ میرے رقص کو۔ ہاں ہاں ہاں۔ مشال کی آنکھوں میں دیکھنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی جرم کرنا۔ کیا تم مجھے کپل ڈانس سکھا دو گے؟ بہتر ہے کہ تم کسی انسٹرکٹر سے سیکھ لو، بلکہ اگر تم چھوٹے موٹے ڈانسر بننا چاہتے ہو تو ڈانس اکیڈمی جوائن کر لو۔ میں ہنس دیا۔ وہاں ابا جی زمینوں اور فصلوں میں الجھے ہیں، اماں جی سارا کی شادی کے لیے جہیز بنا رہی ہیں، سارا اپنا اسکول چلا رہی ہے، اور یہاں میں رقص سیکھنے کا سوچ رہا ہوں، اس لیے کہ میں مشال کو متاثر کر سکوں، یا اس لیے کہ ایک بار ہی صحیح میں اس کے ساتھ ڈانس کر سکوں، یا صرف اور صرف اس لیے کہ اگر حاصل ہو تو ایسے محبت کو حاصل کر سکوں۔ جن دنوں میں گرومنگ کورس کر رہا تھا میں نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھ لیا کرتی ہے۔ شاید وہ دیکھ رہی تھی کہ میں بدل رہا ہوں، وہ نوٹ کر رہی تھی کہ میرے وارڈروب میں تبدیلی آ رہی ہے، میرے بالوں کا ہیئر سٹائل بدل گیا ہے، میں برانڈڈ شاپنگ کرنے لگا ہوں، بلکہ فضول خرچ لڑکیوں کی طرح میرے پاس بھی اب جوتوں، کپڑوں، پرفیومز اور گھڑیوں کا ڈھیر لگنے لگا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ دیہات میں رہنے والے ایک دیہاتی کی طرح میرے چند ڈریسز بھی کافی تھے۔ اپنے پوری یونیورسٹی پیریڈ میں نے چند بار شاپنگ کی، وہ بھی صرف موسم کی تبدیلی پر۔ میں نے کبھی دوسرے لوگوں کے کپڑوں پر غور نہیں کیا۔ مجھے لگتا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے اور اسے کتنی بار پہنا ہے۔ اگر ہمارا پہناوا صاف ستھرا ہے تو وہ بار بار پہنا جا سکتا تھا۔ اب یہ بات مجھے بے چین رکھتی کہ میں بیکار چیزوں پر لاکھوں روپے لگا رہا ہوں۔ میرا گاؤں جہاں ہر گھر میں بجلی تو ہے لیکن ہر کمرے میں بلب اور پنکھا نہیں، جہاں پانی کے لیے ہاتھ والے نلکے ہیں، جہاں آج بھی بہت سے گھروں میں اتنی غربت ہے کہ لالٹین کی روشنی میں عورتوں کو رات رات بھر کڑھائی سلائی کر کے اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے، کتنے ہی بچوں کو میلوں دور چل کر کالج جانا پڑتا ہے۔ ایک ایسے پس منظر سے تعلق رکھنے کے بعد میرا آسٹریلیا جیسے ملک میں ہزاروں ڈالرز کپڑوں پر لگا دینا پاگل پن تھا۔ میں نے یہ پاگل پن صرف مشال کے لیے کیا۔ اگر پیسے سے محبت خریدی جا سکتی ہے تو میں یہ محبت خرید رہا تھا۔ اگر محبت کسی بازار میں بکتی ہے تو میں اس بازار میں خود کو نیلام کر کے اسے پا لینے کے لیے تیار تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔